محض میں آج کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آج ایک میسج، آج کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو، سب کو، ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 68 مرتبہ ڈرایا ہے. 68 مرتبہ، 68 مرتبہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چیز سے ڈرایا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنی مرتبہ؟ 68 مرتبہ. اور اس سے اگر دوسرے بھی حرف جو جوڑے جائیں، شیاطین جو اس سے مشتقات ہیں وہ سب ملائے جائیں تو 88 مرتبہ، 88 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کر کے ہمیں ڈرایا. کسی ایک چیز کو کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر مت جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے، ایک بار ہو گئی بات تو عقل رکھنے والا سمجھ جائے گا. دوسری مرتبہ اگر کوئی کہا تو اور الرٹ ہو گیا. تیسری مرتبہ کہنے کے بعد عقل مند آدمی کبھی بھولے سے بھی اس راستے پر نہیں جائے گا کہ یہاں پر مجھے 3 مرتبہ بولا گیا. اور جس رب ذوالجلال نے ہمیں 68 مرتبہ کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو اندازہ کریں کہ وہ دشمنی ہمارے ساتھ کیسی کرتا ہوگا، کیسی سخت ترین دشمنی ہوگی. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. کہاں آئے گا؟ اور لوگوں نے اپنے دماغ میں ایک تصویر اس کی بنا رکھی ہے کہ شاید شیطان بڑے سینگ والا اور بہت ہی بڑے بال والا، دانت نکلے ہوں گے، خوفناک شکل والا آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے جو کرنا ہے. میرے عزیزو، شیطان اس شکل میں نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میں کس چیز سے پناہ مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شیاطین الانس، انسانوں میں جو شیطان ہیں ان سے پناہ مانگو. تو انہوں نے کہا الانسانی شیاطین، امن الانسانی شیاطین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو شیطان ہے وہ انسانی شیطان ہے. اور ہم نے آج پڑھا بھی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ کون ہے؟ من الجنۃ، جنات میں سے بھی ہوتا ہے، والناس، انسانوں میں سے بھی. تو ہم نے جو سوچ رکھا ہے کہ وہ آئے گا تو ہم بچیں گے، میرے عزیزو، انسان کی شکل میں شیطان ہمہ وقت تمہارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. کبھی تمہارے دوست کی شکل میں، کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں، کبھی کسی عورت کی شکل میں، کبھی کبھی بچے کی شکل میں. ہم اس کے داؤ کو اگر پہچان لیں تو پھر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں آسانی سے. شیطان کی کوئی اپنی اصلی شکل نہیں، ایک شکل سے وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. کبھی سگا بھائی بن کر کے بیٹھ جائے گا. صرف اس کے داؤ یاد رکھیں کہ کس انداز سے وہ ہمارے اوپر غالب آتا ہے، اسی وقت آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ شیطان لعین کی طرف سے ہے. کبھی کبھار تمہارا گہرا دوست وہ بغل میں نہیں ہوتا، ابلیس لعین تمہارے قریب میں آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تمہیں کان بھر رہا ہوتا ہے، کچھ خواہشات تمہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے، گناہوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اسی وقت تمہیں یہ کھٹک جانا چاہیے کہ یہ جو چیزیں میرے پاس ڈسکس ہو رہی ہیں یہ شیاطین الانس، انسان میں شیطان آیا ہے، اسی شکل میں آ کر میرے پاس یہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کی طرف لے جائے گا اور تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی دعوت دے گا، ہمیشہ بے حیائی کی طرف بلائے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں ہمیشہ مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. رب تبارک و تعالی ہمیشہ تمہیں اصلاح کی طرف بلاتا ہے. ابلیس لعین تمہیں تمہارے گھر سے رات کے وقت اٹھا کر لے جائے گا اور لے جا کر کسی گناہ کے اڈے پر چھوڑ آئے گا. اب دیکھیں سورہ حشر کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے انسان سے کفر کر، کفر کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے
شیطان کیا کہتا ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کفر کر. تو جب بندہ کفر کرتا ہے یعنی اللہ کی شان میں توہین کرواتا ہے ابلیس لعین، یا پھر اسلام کی شان میں بکواس کرواتا ہے، یا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرواتا ہے، یا پھر قرآن عظیم کی آیات بینات پر کوئی نہ کوئی مذاق کا معاملہ پیش کرتا ہے، تب پھر جب یہ بندہ کافر ہوتا ہے تو یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ فلما کفر قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے سے بری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے. اور شیطان خود کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے ارے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ ابلیس لعین کے ہتھیار ہے.